کہ جب بھی کوئی مرد باہر کوئی گل کھلا کے جا رہا ہوتا ہے نا گھر پہ، تو بڑا بڑا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ آج یہ باہر کوئی گل کھلا کے آیا ہے. الہام ہو جاتا ہے. میری وائف تو اکثر کہتی ہے مجھے الہام ہوتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے. یہ چھٹی حص جو ہوتی ہے مجھے اکثر بتاتی ہے. آپ چاہے جتنے مرضی پردے ڈال لیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے نا پتہ چلی جاتا ہے. خلیل صاحب فرماتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت بھی دے، اللہ انہیں زندگی بھی دے لمبی، مردوں کے حق میں بہت اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں کبھی کبھی. تو خلیل الرحمان قمر کہتے ہیں کہ یار مرد نے نا اپنی زندگی میں 5-6 چولیں مارنی ہوتی ہیں، اسے مارنے دیا کرو. ہر مرد نے مارنی ہوتی ہیں. تو یہ 5-6 چولیں آپ برداشت کر لیں تو زندگی سکون سے گزر جاتی ہے. اور یہ برداشت نہیں کریں گی تو آپ جس کے پاس بھی دوبارہ جائیں گی اس نے بھی مارنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ بہت سیف پلے کرتے ہیں تو پکڑے نہیں جاتے. شریف وہی ہے بیچارہ جو پکڑا نہیں جاتا. ہم جیسے سیدھے سادے سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، فوراً ہی بھائی تیسرے دن ہی، مطلب تیسرا دن بھی نہیں آتا ہے. اور بیگم کہتی ہے اچھا آج کل بڑے کھیلے کھیلے نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ میں کہنا اللہ ہے بھائی چلیں خیر چھوڑیں یار، کیا کتنی باتیں سناؤں آپ کو دکھ بھری. اصل میں نا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یار آج کل نا میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، مجھے پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں. پہلے زمانے میں آج سے 20 سال 25 سال 20 سال پہلے جو عیاش ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ کوٹھوں پر جاتے تھے اور وہاں پر رقص دیکھتے تھے، ڈانس دیکھتے تھے، عورتیں ان کو لبھاتی تھیں. وہ ایک محدود لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، پیسے والے تھے، وہ جاتے تھے، ان پہ پیسہ لٹاتے تھے اور اپنا شوق پورا کرتے تھے. لیکن آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں وہ سب کچھ آ گیا ہے موبائل کی وجہ سے. آپ ٹک ٹاک کھولیں وہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک کلک کے اوپر. تو ہر انسان کی دسترس میں وہ کوٹھا ہے. ہر انسان کی دسترس میں خوبصورت میک اپ کرنے والی چھیل چھبیلی ایسی زبردست قسم کے انہوں نے ہار سنگار کیے ہوتے ہیں، بال بنائے ہوتے ہیں، کپڑے بنائے ہوتے ہیں، بہترین قسم سے جسم دکھا رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ہی بات کر رہے ہیں، سارے ہی مرد تو خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے نا. اور جب وہ گھر جاتے ہیں، اپنے ہی گھر جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک بیچاری جس کو ہم بیاہ کے لے کر آئے ہوئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، منہ پر اس کے آٹا لگا ہوا ہے، کپڑوں پہ اس کے تیل گھی لگا ہوا ہے، ہاتھ میں جھاڑو ہے، پسینے ہوئی ہے بیچاری، بچوں کو سنبھال رہی ہے، گھر گندا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ انسان کس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا، کیا کرے گا بیچارہ؟ ایک طرف ہے گھر والی اور ایک طرف باہر والی. تو یہ ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے، نیچرل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے کہ ظاہر ہے پھر جب اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر وہ بناؤ سنگھار، وہ سب کچھ آرٹیفیشل ہوتا ہے. اصل جو لائف ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو گھر میں ہے، جو آپ کی بیوی بیچاری ایز اے ہاؤس وائف گزار رہی ہوتی ہے. گندی مندی بیچاری، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے، بچے سنبھال رہی ہے، گھر سنبھال رہی ہے، کھانے بنا رہی ہے آپ کے لیے. اب وہ تو بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی نا. اگر وہ بناؤ سنگھار کر کے آپ کے لیے بیٹھے گی تو پھر روٹی کون بنائے گا، کھانا کون بنائے گا، بچوں کون سنبھالے گا، گھر کون صاف کرے گا؟ تو اس وجہ سے یہ سارے مسئلے ہیں.